پرائم منسٹر پاکستان آج بلوکی گئے ہوئے تھے. توانائی کے کچھ جو ہے شعبے ان کا انہوں نے اعلان کیا, کچھ پروگرامز کا, منصوبوں کا. اس وقت جب پرائم منسٹر نواز شریف جو ہے وہ اپنی حکومت کی تعریفیں کر رہے تھے, گڈ گورننس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے, اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آئی ایس پی آر کا ایک پریس ریلیز آیا جو بہت سے لوگوں کے نزدیک بڑا دھماکہ خیز ہے, اور وہ گورنمنٹ کی گڈ گورننس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا افواج پاکستان جو ہے وہ سول حکومت کی گڈ گورننس کے اوپر کور کمانڈرز میٹنگ کے اندر ڈسکشن کر سکتی ہے, لیکن جو پاکستان کے لوگ جو پاکستان کی سیاست اور اس کے رموز و آداب سیاست کو سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یس وہ کر سکتے ہیں, بلکہ وہ بتا بھی سکتے ہیں حکومت کو کہ آپ کہاں ٹھیک کر رہے ہیں کہاں ٹھیک نہیں کر رہے. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے آج کیا کہا, جس کے بعد آئی ایس پی آر کی انٹرسٹنگ پریس ریلیز آپ کو سنوائیں گے, جس میں حکومت کی اس گڈ گورننس کو سوالیہ نشان بنا دیا گیا جس کی تعریفیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب آج 5:30-6 بجے بلوکی میں کر رہے تھے. میری بھی سیاسی تاریخ اب کافی ہو چکی ہے. 1981 سے سیاست میں عملاً سیاست میں ہوں, اور نہ وزارت اعلیٰ کے زمانے میں نہ وزارت عظمیٰ کے زمانے میں, نہ پہلے نہ اب, اس طرح کی ٹرانسپیرنسی اور اس طرح کی دیانتداری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ ان منصوبوں کا طے پا جانا, یہ یقیناً پاکستان کی تاریخ میں ایک انوکھی مثال ہے. آج جب کہ منصوبوں کی بڈز آئیں اور پھر یہ معلوم ہوا کہ پاکستان کے اندر کوئی کک بیک نہیں مانگ رہا, کسی نے کوئی کمیشن کا تقاضا نہیں کیا, کسی نے کوئی اپنا اس کے اندر جو ہے وہ پیسے نہیں مانگے, تو اور ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل بڈز منگوائی گئیں. 3 منصوبے اگر 300 ارب کے لگ بھگ اگر لگنے تھے تو آج وہ 200 کچھ ارب میں لگ رہے ہیں, اور 110 ارب روپے کی اس کے اندر سیونگ ہے. 110 ارب روپے بچائے گئے ہیں. 110 ارب روپے بہت خطیر رقم ہوتی ہے, اور بہت سارے دل للچاتے ہیں اتنی بڑی رقموں پہ, لیکن ہم تو پاکستان کی ایک ایک پائی کو امانت سمجھتے ہیں. جی, ٹرانسپیرنٹ ترین حکومت ہے, ان کی امانت دار ترین حکومت. 110 ارب روپے کی سیونگ ہے. اس گڈ گورننس کے مقابلے میں آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی مختلف آئی ہے. افواج پاکستان نے جو ہے نواز شریف حکومت کو کیا بتایا آپ کو بتا دیتے ہیں. آج کی پریس ریلیز اور جو کل کی میٹنگ تھی پرائم منسٹر کے ساتھ, اس میں فوج نے یہ بتایا پرائم منسٹر کو کہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل نہیں ہوا. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے ویورز. یہ فوج نے بتایا پرائم منسٹر کو کہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل نہیں ہوا. اس کے علاوہ افواج پاکستان نے یہ بھی بتایا کہ دہشت گردوں کی مالی امداد روکنے, نفرت انگیز تقاریر پر پابندی اور مدرسہ ریفارمز پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس کے علاوہ آج کی اس پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا گیا کہ امن کے لیے جاری آپریشن کی کامیابی کے لیے حکومت کی گڈ گورننس کا ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امن کی جو کوششیں جاری ہیں, امن کے لیے آپریشن جاری ہے افواج پاکستان کا, اس کو گڈ گورننس کی سپورٹ نہیں مل رہی نواز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے. آرمی چیف دورہ امریکہ میں پاکستان کی پوزیشن واضح طور پر بتا سکیں گے. اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اب تک جو دورے ہوئے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, اس میں پاکستان کی پوزیشن واضح نہیں کی گئی. ہارون رشید صاحب, یہ پریس ریلیز جو آئی ایس پی آر کی طرف سے آئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گڈ گورننس جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے, اگر ہم امن ہوگا, اس کا مطلب گڈ گورننس ابھی سوالیہ نشان ہے. اور دوسری طرف پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ترین حکومت اس وقت چلا رہے ہیں. ان دونوں سٹیٹمنٹس کو آرمی کی اور پرائم منسٹر کی آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, وہ وزیر اعظم نے تو اور بات کہی ہے. انہوں نے تو کہا پہلی دفعہ ایک ایسا منصوبہ انہوں نے 34 سال میں دیکھا ہے جس میں کرپشن نہیں کی گئی. اس میں ان کے اپنی وزارت عظمیٰ کے 3 دور بھی شامل ہیں, چیف منسٹرشپ کے پہ 4تھا دور جو چل رہا ہے نون لیگ کا وہ بھی شامل ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں عجیب واقعہ ہو گیا ہے, ایک دفعہ ہماری حکومت میں ایک کام ایمانداری سے ہو گیا اور 110 ارب کی بچت ہوگی. کس چیز میں بچت ہوگی؟ یہ میز ہے, یہ 2000 روپے کی یا 5 یا 10,000 روپے کی ہے, جو اس کی مارکیٹ پرائس ہے اسی پہ یہ مجھے ملے گی. اگر میں تھوڑی سی کوشش کروں, مارکیٹ میں سروے کروں, رسول اللہ نے فرمایا 3 جگہ سے کم از کم قیمت پوچھا کرو. اور جب بڑا منصوبہ تو ظاہر ہے بہت احتیاط کی جائے گی, اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سیکیورٹی کرنی پڑتی ہے, تو ہر چیز کی اپنی ایک میکسیمم پرائس ہوتی ہے اور ایک منیمم پرائس ہوتی ہے, جس میں اتنی بڑی مشینری میں 2-4-10% کا فرق ہو سکتا ہے. وہ کمپنیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے, وہ خریدار کا کوئی اس میں بڑا ہنر نہیں ہو سکتا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, کون پیسے بنانا چاہتا تھا جس نے, انہوں نے اپنی ٹیمپٹیشن رجسٹ کی, اپنے بھائی کو روک دیا, یا
خواجہ اعظم کو روک دیا, اور تو کوئی یا منصوبہ بندی کمیشن کو روک دیا, اور یہ سیکٹری کو روک دیا, اور وہ تو نہیں تھا, اور تو کوئی پیسے میں بنا سکتا ہی نہیں تھا. میں اور آپ تو نہیں بنا سکتے, کوئی ڈپٹی سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری تو نہیں بنا سکتا. یہ کیسی عجیب و غریب بات وہ کر رہے ہیں. دوسری بات جو ایس پی آر نے کہا تو وہ تو ایک obvious حقیقت ہے. دیکھیے پولیس بہتر نہیں ہوئی ہے, پولیس ان کی ومز پہ ہے. پولیس کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ آج طارق کھوکھر صاحب نے اس میں مضمون لکھا ہے ڈان میں, وہ آپ پڑھیں جی. بھائی پولیس انڈیپینڈنٹ ہوگی اور ضابطے کے تحت ہوگی تو کام کرے گی ساری دنیا میں. عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں, عدالتوں کی کوئی مدد نہیں کی, تفتیش ٹھیک نہیں ہوتی, باقی رہ گی کرپشن. اور نندی پور کیا ہے بھائی؟ اور آج بھی جو خاقان عباسی صاحب کا انٹرویو چھپا ہوا ہے اس میں انہوں نے اس کی ایل این جی کی پرائس ہی نہیں بتائی. کون سی ٹرانسپیرنسی ہے؟ کیسی بچگانہ باتیں بالکل ٹھیک ہے جی کر رہے ہیں. اور سر میں نے پرائم منسٹر صاحب ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. قصوری صاحب, آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ جو آئی ہے جس میں کہا گیا کہ ہم آرمی کہہ رہی ہے کہ ہماری تو آپریشن ضرب عضب بالکل کامیابی سے چل رہا ہے, پوری قوم پیچھے کھڑی ہوئی ہے, لیکن گڈ گورننس نظر نہیں آ رہی فوج کو. تو یہ فوج نے پیغام دیا ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو, کتنا یہ سٹرونگ میسج ہے, اور آپ کے خیال میں یہ بڑی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے اس سے حکومت کی کہ فوج یہ پیغام دے رہی ہے کہ جناب آپ کی حکومت گڈ گورننس میں نہیں چل رہی؟ قصوری صاحب دیکھیں, جب بھی پاکستان میں کور کمانڈرز میٹنگ ہوتی ہے جی تو وہ سیکیورٹی کے علاوہ اور بھی امور پر اپنا سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں, کیونکہ آرم فورسز کو یہ پتہ ہے کہ ان دی الٹیمیٹ انالیسز اگر پاکستان کو کسی نے کرائسس سچویشن سے نکالنا ہے اور اس کا جو حالات ملک میں ابتر ہو رہے ہیں ان کا مداوع کرنا ہے, تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ آرم فورسز کے پاس ہے, کیونکہ ایک ڈسپلن آرگنائزیشن ہے, ایک پروفیشنل آرگنائزیشن ہے, ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو پاکستان کی بقا, سالمیت اور عظمت کے لیے کمیٹڈ ہے, اس کے لیے اپنی جانیں تک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں. لہٰذا وہ گاہے بگاہے جو جب بھی پرائم منسٹر سے ملتا ہے اپنا آرمی چیف, تو وہ آرمی کا جو مینڈیٹ ہوتا ہے نا, جو کہ اپنے کور کمانڈر میٹنگ سے وہ مینڈیٹ ایمرج ہوتا ہے, اس کو وہ پاس آن کرتا ہے پرائم منسٹر کو. تو یہ جو آج پاس آن کیا ہے اپنا آرمی کا مینڈیٹ, جو انہوں نے ڈیلیبریٹ کر کے ایک اس کا نچوڑ نکالا, تو یہ اس سے ویری میننگ فل, اور یہ ایک میسج دیتا ہے کہ افواج پاکستان کو ان کی ٹرانسپیرنسی, ان کی شرافت پر کوئی یقین نہیں. ان کی اس پارٹی کی جو ہے, ان کا جو میاں صاحب وغیرہ جو ہیں, ان کا جو اپنا نیشنل اینتھم ہے وہ ہے کہ انا مارے انی نو تو کسونے وجہ تھمی نو, وچوں وچوں کھائی جاؤ اتوں رولا پائی جاؤ. یہ ان کا منشور ہے اور اس پر یہ بالکل کارآمد ہیں اور بڑے ٹینیسٹی کے ساتھ, بڑے شد و مت کے ساتھ اس پر لگے ہوئے ہیں کہ کیسے میکسیکن اس ملک کا خون جو چوس کر مال بنایا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ان کے جو پروجیکٹس جو ہے ان میں جو شک و شبہات اور جو اشارے مل رہے ہیں کرپشن کے, وہ بڑے عیاں ہیں. اور یہ جو پرائم منسٹر کی تقریر ہے یہ اس کا کمپلیکس شو کرتی ہے, یہ اس کی کمپلیکس شو کرتی ہے کہ اس کو یقین ہے کہ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں میرے بارے میں, لہٰذا اس کمپلیکس کی بنیاد پر پرائم منسٹر کو نہیں چاہیے سا کہ یہ اس قسم کی باتیں کرتا. یہ تو کوئی سیکٹری ویکٹری کرتا کہ میں جناب 110 ارب میں نے بچا لیے ہیں اور میں نے جناب اتنی دفعہ آیا ہوں اور یہ پہلی دفعہ اتنی صاف اور شفاف. اس کا مطلب یہ کہ وہ کمپلیکس اس میں ہے, انفیورٹی کمپلیکس ہے کہ میرے بارے میں لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں, اور وہ جو سوچ رہے ہیں اس کو رد کرنے کے لیے یہ آج کا سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے. رائٹ, یہ جی بڑا آپ نے کر دیا پرووکیٹو قسم کا انالیسس. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایم این اے ہیں طارق فضل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب, دونوں چیز آپ کے سامنے رکھوں گا, ہارون رشید صاحب کا انالیسس بھی آپ کے سامنے ہے, قصوری صاحب کا بھی آپ کے سامنے ہے, اور آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے. لوگ اب یہ کہیں گے کہ شاید آپ کی حکومتی کریڈیبلٹی پر افواج پاکستان کو یقین نہیں ہے, جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ انالیسس بھی ہو رہا ہے اس وقت, اور دوسرے ناقدین بھی کہہ رہے ہوں گے. آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے؟ آئی ایس پی آر نے جو ہے وہ آپ کو آج کیا پیغام دیا ہے, یا کور کمانڈرز کانفرنس نے جب یہ کہا ہے کہ جی ہم تو امن کے لیے آپریشن جاری ہے ہمارا, لیکن اس کے لیے گڈ گورننس کا ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب سول گورنمنٹ کو یہ پیغام دیا ہے کہ گڈ گورننس نہیں ہو رہی ہے اس وقت. اس کو اس طرح ہی لیں گے آپ طارق صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
کامران صاحب میری گزارش یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی جس سٹیٹمنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں بنیادی طور پہ اس کی آپ کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے, آپ اس کی تشریح اپنے انداز سے کر رہے ہیں جو یقیناً آپ کا حق ہے, لیکن میں اگر آپ کو یہ کہوں اس کے ساتھ آپ کو میں ایک متوازن سٹیٹمنٹ دوں اور میں یہ کہوں کہ مجھے لاہور جانے کے لیے میری گاڑی میں پیٹرول کی ضرورت ہے اور میں آپ کو یہ کہوں کہ لاہور جانے کے لیے گاڑی کے جو ٹائر ہیں اور بریکیں وہ اچھی ہونی چاہیے, اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میری گاڑی کا ٹینک خالی ہے, نہ ہی اس بات کا یہ مطلب ہے کہ میری گاڑی کے بریک فیل ہیں اور میرے جو ٹائر ہیں وہ پھٹے ہوئے ہیں. یہ ایک وہ چیزیں جو اسینشلز ہیں اس بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو افواج پاکستان اس وقت پاکستان کے استحکام کے لیے اندرونی خلستان کو ختم کرنے کے لیے دہشت خاتمے کے لیے جو یہ آپریشن کر رہی ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں تو مکمل کر دوں. ایک سیکنڈ, آپ کو پورا ٹائم ملے گا, مجھے ایک چیز بتا دیجئے کہ کمانڈنگ پوزیشن میں کون ہے, سول حکومت ہے یا افواج پاکستان ہے اس وقت؟ آپریشن آپ کے ایما پر وہ گورنمنٹ کا ادارہ افواج پاکستان یا رینجرز کر رہی ہے یا وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں؟ آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ گاڑی کس طرح چلنی ہے یا وہ آپ کو بتا رہے ہیں گاڑی کس طرح چلنی ہے, پیٹرول کتنا ڈالنا ہے, ٹائر کس کوالٹی کے ہوں گے؟ سب سے بڑا سوال تو ووٹر کے ذہن میں یہ ہے کہ ووٹ آپ کو دے کے سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے, تو کیا ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ ہی ہیں یا آپ نے اپنی سیٹ جو ہے وہ کسی اور کو دے دی ہوئی ہے اور آپ پیچھے دھکا لگا رہے ہیں گاڑی کو صرف؟ دیکھیں کامران صاحب یہ بہت واضح چیز ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں بہت 2 جملوں میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. کمانڈنگ سیٹ پہ ہمیشہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں اور وہ ملک کا پرائم منسٹر ہے, وہ میاں نواز شریف ہو, وہ میاں نواز شریف سے پہلے کوئی ہو, میاں نواز شریف کے بعد کوئی ہو, اس میں افراد نہیں ہے, وہ ایک عہدے کا نام ہے. اور جب یہ فیصلے کیے جاتے ہیں اور بالخصوص آج جو ملک کا چیف ایگزیکٹو قومی سلامتی کے حوالے سے فیصلے کر رہا ہے وہ پاکستان کی تمام قومی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے کر رہا ہے, کنسنسس سے کر رہا ہے. سر لگ نہیں رہا کہ آپ فیصلے کر رہے ہیں with due apology طارق فضل چودھری صاحب, یہ لگ نہیں رہا آپ فیصلے کر رہے ہیں, لگ رہا ہے افواج پاکستان کور کمانڈر کانفرنس یہ فیصلے کر رہے ہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے آپ 2 منٹ دے دینا, آپ نے دونوں مہمانوں کو پورا ٹائم دیا ہے, مجھے اب اس طرح انٹرپٹ کریں گے تو میں بات نہیں کر سکوں گا, اپنا موقف نہیں سمجھا سکوں گا. مجھے صرف 2 منٹ دیں. آپ کے سوال کو پھر میں دوبارہ شروع کرنا پڑے گا مجھے کہ جو ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں وہ ہمیشہ سٹیئرنگ پہ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ کمانڈنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں, اور آج کی جو کمانڈنگ سیٹ کے اوپر اگر نواز شریف ہے تو وہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہوتا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کا جو سٹیئرنگ ہے وہ یقیناً فوج کے پاس ہے, وہ یقیناً کراچی میں قیام امن کے لیے رینجرز کے پاس ہے, آپریشن ضرب عزب میں وہ ہماری جو افواج پاکستان ہے ان کے پاس ہے, وہاں پہ فیلڈ میں جو آپریشن ہو رہے ہیں ان میں جو فیصلے کرنے ہیں وہ افواج نے کرنے ہیں. کراچی میں قیام امن کے لیے فیلڈ میں جو آپریشنز ہیں ان کے فیصلے رینجرز نے کرنے ہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اب جہاں تک میں نے یہ عرض کی کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی صاف ستھری گورنمنٹ کا ہونا ہمارے آپریشن کے لیے ضروری ہے, تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ آج اللہ کے فضل سے اگر آپریشن نہایت کامیابی سے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے ان کے لیے سٹرانگ پولیٹیکل فورس اور گڈ گورننس کھڑی ہے, ورنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن ناکام ہے اس وجہ سے کہ ہمارے پیچھے گڈ گورننس نہیں ہے. سر میں مس انٹرپریٹ نہیں کر رہا, آپ آئی ایس پی آر کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں گڈ گورننس میچ کرنی چاہیے, اس کا مطلب نہیں ہے. تو میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کو میسج نہیں, اگر گڈ گورننس نہیں ہے, دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے, آپ کیسا فیل کر رہے ہیں بینگ الیکٹڈ گورنمنٹ, بجائے اس کے کہ آپ میسج دیں حکومت کے ذیلی اداروں کو, آپ کو میسج مل رہا ہے نا, آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اپنی اتھارٹی اپنی کریڈیبلٹی کے حوالے سے؟ میں عرض کر رہا ہوں مجھے آپ تھوڑا سا بات کرنے دیں تاکہ میں سمجھا سکوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ اگر انہیں افواج کو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے, کوئی ایسی روایت نہیں ہے, لیکن اگر انہیں یہ میسج دینا ہو کہ گڈ گورننس کی وجہ سے ہمارا آپریشن اس ڈائریکٹلی انٹرلنک یا پروپورشنیٹ ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارا آپریشن خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ گڈ گورننس نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا آپریشن اچھا چل رہا ہے, یقیناً اس کے لیے گڈ گورننس چاہیے, یقیناً اس کے لیے ساتھ ول چاہیے, اس کے لیے حکومت کا ساتھ چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک فوج یہ کہہ رہی ہے آپ کو کہ یہ نہیں کہا کہ وہ خراب ہے جس کی وجہ سے ہمارا آپریشن خراب ہے. اب اس کے بعد اگر کچھ پہلو ایسے ہیں جو نیشنل الیکشن پلان کے حوالے سے ہیں اور ان میں اگر کام جاری ہے, چاہے وہ نفرت انگیز تقریریں ہوں, کیا پاکستان بھر میں تقریریں بند کر سکیں, آف کورس لاؤڈ اسپیکر کا غلط استعمال ہے, وہ کام اپنی جگہ پہ جاری ہیں. اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب سے پہلے میں آگے جاؤں ایم کیو ایم کی طرف, ہارون رشید صاحب would you agree to the government's position جو انہوں نے دی ہے ابھی طارق فضل چودھری صاحب نے؟ اور نہیں, یہ کیا پوزیشن ہے, یہ بیچارے کیا کریں اگر حکومت کی وکالت نہ کریں, انہی پہ ان کا انحصار ہے. بات یہ ہے کہ 2 برس گزر گئے,
جو انسداد دہشت گردی کا ادارہ تھا، نیکٹا اس کا نام ہے، نہ اس کا کوئی سیکریٹریٹ بنا ہے، نہ اس کے لیے آدمی رکھے گئے ہیں. اسی طرح نفرت انگیز تقریریں بھی جاری ہیں، مدارس میں بھی جو کچھ ہو رہا تھا وہی ہو رہا. پولیس ایگزیکٹلی وہی ہے. اسپیشل برانچ اور سی آئی ڈی کو بہتر نہیں بنائے گا. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ بیسٹ انٹیلیجنس پولیس انٹیلیجنس ہوتی ہے. محلے میں کیا ہو رہا ہے یہ صرف پولیس بتا سکتے ہیں. اس میں ہر تیسرے مہینے ایک تقریر کرتے ہیں نواز شریف صاحب، حبیب جالو کا کوئی شعر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں پولیس تھانہ کلچر کو بدل دیں گے. رتی برابر تبدیلی ملک میں سینکڑوں تھانے صوبے میں، ایک تھانے میں بھی اگر ایک ذرا سی بہتری بھی آئی ہو، ہاسپٹل سکولوں کی حالت اتنی خراب ہے کہ اس کے لیے الفاظ نہیں ملتے. سینکڑوں تو گھوسٹ سکول ہیں صوبے میں. تو آپ سر ایگری نہیں کر رہے چیز ہے جس میں امپروومنٹ ہوئے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے، اگری سے کون کر سکتا ہے؟ کسی کی آنکھیں کھلی ہوں تو وہ اس سے اگری کرے گا. آپ مجھے بتائیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں، اور جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کامران صاحب آپ کہتے ہیں میرے ساتھ گاڑی میں چلیں، میں کہتا ہوں کہ بریکیں ٹھیک ہونی چاہیے جی گاڑی کی، پٹرول نہیں ہے اس میں، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز ٹھیک ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے میں آپ پہ اظہار عدم اعتماد کر رہا ہوں. بالکل. اب آپ یا آپ مجھ پہ کر رہے ہیں، فرض کیجئے میں آپ سے کہتا ہوں، اب میں ایسا ہی سادہ لاؤ ہوں کہ آپ کی واضح بات نہیں سمجھ رہا اور میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ایک اخلاقی درس دے رہے ہیں. کور کمانڈروں کی میٹنگ کے بعد کوئی اخلاقی درس دیا جاتا ہے؟ کوئی سبق پڑھایا جاتا ہے؟ اس طرح کی سادہ اور سطحی باتوں کو اخبار میں کالم میں لکھے تو اس کا کالم نہیں چھپے گا، چلے جائے گا کور کمانڈروں کی میٹنگ ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد اس طرح کا موقف ہے. اب یہ اس کا کیا جواب دیں ہم؟ بالکل ٹھیک سر. کوئکلی قصوری صاحب آپ نے کچھ رسپونڈ کرنا ہے گورنمنٹ کی پوزیشن پہ، پھر میں آگے چلوں. قصوری صاحب دیکھیں، میں اپنا یہ اپنے ایم این اے صاحب جو ہیں یہ از اے ویری کائنڈ فرینڈ، لیکن آئی تھنک he is fumbling and he has no cogent answer to protect and defend the government، کیونکہ گورنمنٹ کا اپنا سٹانس جو ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ اس کو اگر بیسٹ ڈیفنس کونسل بھی ہے تو اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوں گے، وہ تدبیر نہیں ہوگی کہ وہ ایک ایسا ویک کیس کو پروجیکٹ کر سکے اور ڈیفینڈ کر سکے. رائٹ. ریحان ہاشمی صاحب، ایک اور پارٹی صاحب کا تعلق ہے لیکن آبویسلی پارلیمنٹ کا حصہ ہے آپ کی پارٹی. آج جو آئی ایس پی آر نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ موضوع بحث ہے. آپ کے نزدیک کس حد تک آپ ایگری کریں گے آئی ایس پی آر سے کہ گڈ گورننس نہیں ہے اس وقت ملک کے اندر، اور گڈ گورننس کے نہ ہونے کی وجہ سے آبویسلی فوج کو کراچی آپریشن ضرب عضب میں بھی بہت پرابلم ہو رہا ہے. اب اس گڈ گورننس میں آپ کا صوبہ بھی آتا ہے، وفاق بھی آتا ہے، باقی کے صوبے بھی آتے ہیں. کس حد تک آپ ایگری کریں گے آئی ایس پی آر افواج پاکستان سے؟ ریحان ہاشمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کامران صاحب، ایک تو وزیر اعظم صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا اس سے کم یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے یا ارباب اختیار کی جانب سے جو کرپشن کا بازار گرم تھا وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ تھا اور ہوتا رہا ہے ماضی میں، موجودہ وقت میں بھی ہوتا رہا ہوگا. آئی ایس پی آر میں بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہمارے دور میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اگر یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. اب آئی ایس پی آر کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں دیکھیں دو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ آئدر کہ وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ ڈو مور گڈ گورننس کے لیے. اب گورننس کیا ہے؟ گڈ گورننس کہ وہ پبلک ریسورسز کو بہتر طریقے سے پبلک کے ویلفیئر میں استعمال کرنا. کیا پاکستانیوں کے مفاد میں پاکستانیوں کے جو ریسورسز ہیں، ہمارے ملکی وسائل ہیں، کیا ان کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا؟ کیا جا رہا ہے. دوسری چیز یہ میں آپ سے نہیں کیا جا رہا ہے، وسائل کو استعمال بہتر طریقے سے نہیں کیا جا رہا. ہر چاہے وہ ہیومن ریسورس ہو، چاہے وہ ہمارے ملکی خزانے کے معاملات ہوں، چاہے وہ اکنامک معاملات ہوں اور چاہے سوشل اکنامک معاملات ہوں، تمام چیزوں میں نہیں ہو رہا. موجودہ دور میں بھی اور ماضی میں بھی ایسا رہا. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کم و بیش یا انٹینسٹی اس کی یا اسکیل اس کا اوپر نیچے ہوتا رہا ہوگا. ایک گزار کروں گا آپ کی بات کہ میری اپنی پرسنل ریزرویشن ہے. آپ سیاسی پارٹیوں کی پختگی کو افواج پاکستان جیسے کریڈیبل ادارے سے کیوں میچ کرتے ہیں؟ ایک کریڈیبل ادارہ ہے پاکستان کی سیاسی پارٹیاں، اس اپنی ایک تو ذمہ داریاں، ایک تو شاید وہ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں کریڈیبل نہیں ہیں اور افواج پاکستان کا ادارہ کریڈیبل، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں نا. میں تو یہ بات کر رہا ہوں ابھی آپ سے کہ آپ ان کا موازنہ کیوں کرتے ہیں. دیکھیں یا تو ادارے ایسی چیزیں ہوں کہ جن کو آپ موازنہ کر سکیں. میں اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں نا. کیا سیاسی پارٹیوں نے، میں اس کی مثال دوں،
سیاسی پارٹیوں کے اقتدار کے اندر اگر وہ سندھ گورنمنٹ تھی تو کیا سول ادارے کا کام نہیں تھا کہ وہاں پر امن و امان قائم کرتا؟ پولیس کو پولیٹیسائز کیوں کیا گیا؟ پولیس کا جو کام تھا وہ ریان بھائی یہ سوال تو آپ سے پوچھا جانا چاہیے نا، آپ پاور میں رہے یا پیپلز پارٹی پاور میں رہی؟ میں آپ سے بول رہا ہوں، تو سوال آپ ایسے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہوم منسٹر میرا رہا ہے 5 سال وہاں پہ کراچی میں تو آپ سے اس لیے بول رہا ہوں جب ہمارا ہوم منسٹر تھا تو آپ گڈ گورننس کی مثال دیکھ سکتے ہیں. میں تو اسٹیٹسٹیکل بات کر رہا ہوں. سر جب آپ کا ہوم منسٹر تھا تب بھی ٹارگٹ کلنگ عروج پر تھی، اس زمانے میں تو پولیس والے بھی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے حضور. سوری ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا سر، ایسا نہیں تھا. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. میں نے خود کراچی کور کیا ہے یار. یہ جو ٹارگٹ کلنگ پختونوں کی اور مہاجروں کی تھی ورس رہا ہے آپ کے پیپلز پارٹی کے دور میں، اس سے کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ آپ دونوں ذمہ دار ہیں پولیس کو پولیٹیسائز کرنے میں. الزامات لگا لیں. نہیں سر الزامات نہیں ہے، یہ فیکٹس بول رہے ہیں. الزامات لگا لیں. فیکٹس ہیں، فیکٹس ہیں سر، فیکٹس ہیں. میں تو بات آپ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے اس کو. میں کون سی فارسی میں بات کر رہا ہوں؟ میں بھی تو فیکٹس بات کر رہا ہوں. آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے چاہے آپ فارسی بول لیں، انگریزی بول لیں، ہندی بول لیں. سر اس کو آپ کے دور میں جو کراچی کا حال تھا you would not be able to defend it. آپ مجھے اسٹیٹ چلیں پھر مجھ کو پروگرام میں نہیں لینا چاہیے تھا آپ کو. آپ اپنا پروگرام خود کر لیں، میری غیر موجودگی میں کر لیں اور الزامات کے اوپر پروگرام لگا لیں. آپ یا تو میرا اسٹیٹمنٹ سن لیں، آپ ہم مطلب نہیں آپ اسٹیٹمنٹس دیں لیکن فیکٹس کو تو ڈینائی نہ کریں یار ریان صاحب. آپ پھر انٹرپٹ نہیں کریں میرے پیارے بھائی، پھر آپ انٹرپٹ نہیں کریں نا. میں تو آپ سے انٹریکشن کر رہا ہوں. پھر آپ الزامات لگائیں. ریان صاحب میرا رائٹ تو ہے نا آپ سے سوال پوچھنا. آپ ایم این اے ہیں، میرا رائٹ ہے آپ سے سوال پوچھنا. آئی ایم جسٹ ایکسرسائزنگ مائی رائٹ the way you exercise. اور میرا رائٹ ہے کہ میں اپنے اسٹیٹمنٹ مکمل کروں. پلیز دیں آپ دیں. اور میرا رائٹ ہے کہ میں اپنے بالکل دیں، پلیز دیں. دیکھیں دوسری چیز یہ میں کٹہرے میں کھڑا ہوا ہوں، میں حاضر ہوں، میں آپ کے جواب دینے کے لیے حاضر ہوں. دیکھیں دوسری چیز یہ کیا یہ کریڈیبلٹی یا کیا یہ کریڈٹ جاتا ہے سیاسی جماعتوں کو کہ آپریشن ضرب اعظم شروع کیا؟ یہاں پر سیاسی جماعتیں تو اس آپریشن کو پرولونگ کر رہی تھی، نیگوسیشنز کی بات کر رہی تھی ایسے لوگوں سے جو کہ لوگوں کے گلا کاٹ رہے تھے. ہزاروں لوگوں کو مار دیا، 45,000 پاکستانیوں کو ذبح کر دیا. اور جب وہ پشاور کا انسیڈنٹ ہوا تو لا محالہ افواج پاکستان نے ایکشن لیا، ورنہ کیا کچھ ہو جاتا. اب پولیٹیکل پارٹیز کریڈٹ اس بات کا لے لیں کہ جناب ہم نے کیا ہے. نو سر، پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ کریڈیبل ہیں، آپ کریڈیبل نہیں ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. میں بھی یہی ویسے پوائنٹ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کراچی کانٹیکٹ. اس سے پہلے میں جاؤں مراد کے صاحب کے پاس. طارق فضل چودھری صاحب نے کچھ کہنا ہے؟ یہاں پہ بیٹھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی شرافت پر لوگوں کو یقین نہیں ہے، آرم فورسز کا مینڈیٹ obviously زیادہ کریڈیبل ہے. ریحان ہاشمی صاحب بھی بتا رہے ہیں. آپ کس طرح سر یہ کس طرح فیل کرتے ہیں؟ آپ کی مینڈیٹ آپ کے پاس ہے اور بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، آپ کو تو مطلب آپ ڈسکریڈٹ ہے. بڑی عجیب سی بات ہے طارق صاحب. ایسے عجیب تو نہیں ہے لیکن ہے، پاکستان میں تو خیر عجیب نہیں ہے یہ. جی نہیں مینڈیٹ تو ہے نا یار، کیا کر رہے ہو؟ مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے. اعتبار کی بات ہے. یہ بڑے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے. کچھ قوتیں ہیں جو دینے کی کوشش کر رہی ہیں. ظاہر ہے ہر ایک قوت کے اپنا مقصد ہو سکتا ہے. آئیس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہے سر، آئیس پی آر کی. آپ آئیس پی آر کو تو نہیں کہہ رہے مقصد پاکستان کو نہیں. میں تاثر کی بات کہہ رہا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آئی ایس پی آر کی یہ سٹیٹمنٹ بالکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس کنٹرول نہیں ہے یا سٹیئرنگ آپ کے پاس نہیں ہے یا معاملات کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. مجھے یہ آپ ذرا کائنڈلی پڑھ کے سنا دیں جہاں انہوں نے یہ کہا ہو کہ اختیار گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے یا سٹیئرنگ پہ کوئی اور ہے یا اختیارات کا منبع کسی اور کے پاس ہے. یہ کائنڈلی مجھے پڑھ کے سنائیں کیونکہ میں نے یہ بات کہیں ان کی سٹیٹمنٹ میں دیکھی نہیں ہے. نہیں اس کا امپلائڈ میننگ یہی ہے نا کہ جو ادارہ آپ کے ماتحت ہے وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، یو آر آن دا رانگ ٹریک، اور آپ کی وجہ سے ہم بھی خراب ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو دوبارہ یہ گزارش کی ہے جی، میں نے دوبارہ آپ کو یہ گزارش کی ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئی ایس پی آر سے نہ کبھی دی جاتی ہیں اور نہ کبھی یہ باتیں پریس ریلیزز کے ذریعے حکومت کے خلاف نہ کبھی کی گئی ہیں. اس کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے. میں تو یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں. اگر کسی جگہ کے اوپر اگر ایک ہفتے میں 3 دفعہ آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر سے، اگر اس طرح کوئی گڈ گورننس کے حوالے سے انہیں کوئی گورنمنٹ کی کسی ایشو ہو، انہیں کوئی پرابلم ہو، تو وہ ایک ہفتے میں 2-3 دفعہ ملتے ہیں. پراپر میڈیا کوریج ہوتی ہے اور ملاقات. مطلب سر یہ ہے طارق فضل چودھری صاحب آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. پریس ریلیز کے لیے حکومت کو پیغام دینا ہے، حکومت کو انہوں نے اس کی یہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے. اب آپ کے ساتھ جتنے حکومت کے اینڈ پہ بات نہیں سنی گئی تو انہوں نے پریس ریلیز کر دیا. مجھے پتہ ہے کس کی جی میں نے عرض کیا کہ مجھے پتہ ہے کس کی کتنی ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہمدردی ہیں. جو حکومت میں جو بھی ہوتا ہے اس سے ہمدردی لوگوں کی کم ہوتی ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے، آپ جائز تنقید کریں، مثبت تنقید کریں، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن یہ بنتی نہیں ہے.
انہوں نے وہ ضرور عوامل بتائے ہیں جو درکار ہیں، اور جن کی وجہ سے ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا آپریشن اچھا چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز اس میں کمزور ہے. ٹھیک ہے، مجھے آگے جانا سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، آپ نے آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کو اس طرح نہیں لیا. چلیں جب وقت آئے گا تو پھر آپ لے لیجئے گا اس طرح. ابھی اگلی سٹیج پہ وہ پتہ نہیں کیا سٹیٹمنٹ پاس کرتے ہیں، کیونکہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. یاد ہے دھرنوں کے دنوں میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ پروٹیسٹ کرنے والوں کو ہاتھ نہیں لگانا، تو پھر آپ لوگوں نے ہاتھ نہیں لگایا. وہ سٹیٹمنٹ بڑی ان یوزول تھی. بہرحال اس طرح ہوتی ہے ان یوزول سٹیٹمنٹ. مراد سعید صاحب، نواز شریف صاحب نے کہا کہ نیا خیبر پختونخوا وہ بنا رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں اس وقت سیاسی آئسولیشن کا شکار ہے. نہ آپ کے الائز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جماعت اسلامی ایٹسیکٹرا، نہ آپ کے ساتھ کوئی اور کھڑا ہوا ہے سوائے شیخ رشید صاحب کے. تحریک انصاف اس وقت لوئسٹ پاپولیرٹی کے ایب میں اور پارلیمنٹ میں کھڑی نظر آتی ہے. آپ اس کو اس طرح فیل کرتے ہیں مراد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کامران صاحب، جو ایک تو پہلے پرائم منسٹر صاحب نے جو پوری سٹیٹمنٹ دیے تھے وہ اپنی نااہلی بتا رہے تھے، کیونکہ وہ خود کہہ رہے تھے کہ 30-35 سال سے میں حکومت میں ہوں اور سیاست میں ہوں، اور دوسری طرف وہ 30-35 سالہ کرپشن کی کہانی بھی دہرا رہے تھے. تو بیسیکلی وہ اپنی ہی نااہلی خود اقرار کر رہے تھے اور تصدیق کر رہے تھے کہ کرپشن ہمارے دور میں بھی ہوا. جو آج وہ بات کر رہے تھے تو پلاننگ کمیشن یا واٹر اینڈ پاور منسٹری جو کہ ان کے انڈر آتی ہے، انہی کی حکومت کی ہے، ان کی نااہلی کا بھی ذکر کیا. جہاں تک آپ نے خیبر پختونخوا حکومت یا تحریک انصاف کا سوال کیا ہے، تو تحریک انصاف کے لیے خوشی کی بات ہے، کیونکہ ہم چاہتے بھی یہ نہیں ہے کہ ہمارا بھی یہ سٹیٹس کو جماعتیں جو ہے ان کے ساتھ لوگ ہمیں ان کے ساتھ پائے. اگر ہم پارلیمنٹ کے اندر حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی پیپل پارٹی کر رہی ہے کہ مکمکا کی سیاست کر رہی ہے، ہم عوامی مسائل پہ خاموش نہیں رہ سکتے. اور اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اپنی بات کی کامران صاحب، میں دو باتیں اس کے حوالے سے کہوں گا کہ یہ سٹیٹمنٹ کیوں ہے. کیونکہ آپ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ ایک تو گڈ گورننس آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ آپ نے ضرب اعظم شروع کیا جب کراچی میں آپ نے کرپشن کے خلاف اور ٹیرر فنڈنگ کے خلاف کارروائیاں شروع کی تو تمام پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی، تمام پولیٹیکل پارٹیز، اور یہاں پہ سیاسی انتقام، پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور اس قسم کے الفاظ دہرائے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب نیکٹا کے لیے اسحاق ڈار سے 22 بلین مانگے گئے تو انہوں نے انکار کیا. 22 بلین نیکٹا کے لیے ان کے پاس نہیں تھے اور 50 ارب کا انہوں نے میٹرو بنا دیا. اس کے علاوہ پولیس دیکھیں کہ پولیس کا جو حال ہے پنجاب کے اندر، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فورس تو آپ کی پاک فوج تو آپ کو ایک علاقہ کلیئر کر کے دے دے گی، لیکن آپ کی پولیس نے بھی اپنی کام کرنی ہے. آپ نے یہاں پہ کرپشن کا خاتمہ بھی کرنا ہے. آج پاکستان کے اندر آپ دیکھیں چاہے ایل این جی ہو، چاہے آئی پی پی، کا سکیم ہو، چاہے نیو ایئرپورٹ ہو، چاہے اس کے علاوہ آپ کا نندی پور ہو. یہ کے پی میں بھی اپلائی ہوتی ہے گڈ گورننس جو نہیں ہے. جتنی جب آپ کہہ رہے نہیں ہے تو پھر وہاں پہ بھی نہیں ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا نہیں، میری عرض سن لیں. دیکھیں خیبر آپ ضرب اعظم کی میں بات کر رہا تھا اور میں نے پولیس کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھایا. خیبر پختونخوا کی پولیس کے پنجاب میں تو کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، سب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے. تو اگر گڈ گورننس نہیں ہے تو آپ کے صوبے میں بھی تو نہیں نا، یہ تو ایڈمٹ کریں نا آپ. نہیں کامران صاحب، آپ یہ میری بات سن لیں کہ ایک تو میں نے بات کیا کہ جب آپ نے کراچی میں آپریشن شروع کیا اور وہاں پہ ٹیرر فنڈنگ کے حوالے سے یا آپ نے وہاں پہ کرپٹ عناصر کو پکڑنا شروع کیا، تو جس طرح کی یہاں پہ مختلف جماعتوں کے حوالے سے جو پیپل پارٹی کو آپ نے دیکھا جب ڈاکٹر آصف کو پکڑا گیا تو کتنا کر دیا گیا. تو کیا یہ آپریشن کامران صاحب بات پوری کر دوں میں اپنی؟ جی کر لیں. دیکھیں آپ ڈاکٹر آصف کی گرفتاری کے بعد آپ نے دیکھا کس طرح کی یہاں پہ ایک شور سنائی دیا. اس کے علاوہ آپ نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی ہے تو نیشنل ایکشن پلان کیا صرف خیبر پختونخوا کے لیے تھا؟ آپ پنجاب کے اندر آپریشن کیوں نہیں ہو رہا؟ پنجاب کے اندر اگر یہاں پہ وہ شرانگیز تقریریں پولیس کو آپ نے ٹھیک کر دیا. یہاں پہ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہ پوچھتے ہیں ہارون صاحب سے بھی، طارق فضل چودھری صاحب سے بھی، ریحان ہاشمی صاحب سے بھی، قصوری صاحب سے بھی، لیکن ایک بریک لے کے پوچھتے ضرور ہے کہ پنجاب میں آپریشن کیوں نہیں ہو رہا. ہارون رشید صاحب، ریحان ہاشمی صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا اس سارے صورتحال میں. انہوں نے کہا جی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو ہے وہ ڈسکریڈٹڈ ہے اور افواج پاکستان ایک کریڈیبل ادارہ ہے، اور وہ اس لیے بھی صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں ان کی بھی اتنی ذمہ داری جتنی پیپلز پارٹی کی یا سندھ کی دوسری گورنمنٹس کی ہیں یا پنجاب میں پی ایم ایل این کی ہوگی فرقہ واریت اور دوسرے چیزوں کو روکنے میں ایٹسیکٹرا اگر ہے تو. جیسے کہ میرے سامنے ریکارڈ ہے ہارون رشید صاحب، 2008 سے 2011 میں کوئی 5000 لوگ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے اور 2012 کے اندر کوئی 2300 سے اوپر لوگ. وہ صورتحال اب نہیں ہے جب پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کراچی کا. واٹس یور ٹیک ہارون رشید صاحب؟ دیکھیے اب یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں، بار بار ہم دہرا چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے.
جناب بات یہ ہے کہ جس ملک میں پولیس انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، عدالتی نظام نہیں ہوگا اور سیاسی جماعتیں من مانی کریں گے، یہ باقاعدہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں۔ سیاسی جماعت وہ ہوگی جس کا ایک منشور ہوگا، جس کے میں نچلی سطح تک منتخب لوگ ہوں گے، جس کے فیصلے مشورے سے ہوں گے، ہر چیز پراپر، جس کی پالیسیاں واضح ہوں گی ہر چیز پہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ایک پالیسی ہے کل دوسری پالیسی ہے جو یہ بتائے گی کہ ملک میں یہ جو مسئلے ہیں، ٹیررزم ہے، پولیس ٹھیک نہیں ہے، عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے، ٹیکس کلیکشن کم ہو رہی ہے، فلاں فلاں چیزیں، تو اس پہ وہ کیسے امپروو کریں گے، یہ ہوتی ہے سیاسی جماعت۔ اور وہ سیاسی جماعت وہ ہوتی ہے جس کے حلقے کے ووٹر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ 2-3 آدمی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو کون زیادہ موزوں ہے، اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے۔ وہ سسٹم کسی سیاسی جماعت میں موجود نہیں ہے۔ سیاسی جماعت کا ایک سربراہ ہے، اس کی جیب میں پڑی ہوئی ہے، یا بہت چھوٹی سیاسی جماعتیں این پی میں الیکشن ہوتے ہیں، اس میں جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں، لیکن پبلک اپیل ان کی نہیں ہے، ان کی اپیل ہی محدود ہے۔ یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ کسی ایک آدمی کے گرد گھومتی ہیں اور وہ جو چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ یہ جب تک سیاسی جماعتیں پراپر نہیں بنیں گی، یہ فوج سے اقتدار نہیں لے سکتی، پالیسی انیشیٹو نہیں لے سکتی۔ آپ کو یاد ہے کہ مولوی سمیع الحق، ذرا غور فرمائیے، جی، اور کون کون سے ان کے ساتھ لوگ تھے، آپ کو یاد آ جائے گا، مجھے ایک نام یاد آیا، ان کے ذریعے طالبان سے، غیر ذمہ دار لوگوں کے ذریعے مذاکرات کر رہے تھے نواز شریف صاحب طالبان سے۔ اور ایک دن پریس ریلیز ISPR کا آیا، یا ابھی فضل صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ایک پریس ریلیز آیا کہ ہم نے شروع کر دی ہے ضرب عدم، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا وہاں امن ہو گیا قبائلی علاقے میں، اور بھاگ گیا۔ اسی طرح کراچی میں البتہ یہ بات صحیح ہے کہ وفاقی حکومت کے مشورے سے ہوا، بالکل ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بھی آئے، لیکن یہ ہوا امن قائم ہوا، وہاں رینجرز نے امن قائم کیا، پولیس نے نہیں کیا۔ پولیس اب کچھ بہتر ہو رہی ہے۔ ٹھیک، قصوری صاحب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، کامران صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی طارق صاحب، کامران صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رینجرز کی بار بار بات ہو رہی ہے، میں نے بالکل اس سے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ ایک آپریشنل فیصلہ پولیٹیکل فورسز سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے آپریشن فیلڈ کے اندر وہ رینجرز کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت شاندار کر رہے ہیں۔ یہ ذرا پوچھیں آپ ہمارے آنریبل جو اس وقت گیسٹ ہیں، ہارون صاحب جو ابھی جو بات کی ہے کہ رینجرز کراچی میں کتنے عرصے سے موجود ہے، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ کراچی میں امن رینجرز نے قائم کیا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق رینجرز 25 سال سے موجود ہے۔ جی ہارون صاحب، پولیٹیکل میری نہیں، تمام پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز نے، تمام قومی قیادت نے، ناٹ پی ایم ایل این، میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا ہارون صاحب کے ساتھ جواب لے لیں، کون سی پولیٹیکل پارٹیز؟ ایک تو آپ کو یار خدا کا واسطہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے، حکومت میرے سوال کا جواب دیں کہ رینجرز کراچی میں کتنے عرصے سے موجود ہے؟ کامران صاحب مجھے آپ بتا دیں۔ سر میں چاہ رہا ہوں کہ جن صاحب نے سوال کیا، آپ بتا دیں۔ اور سنو تو صحیح، اور خدا کے بندے، میں نے ابھی کہا ہے کہ کراچی کے آپریشن کا فیصلہ وفاقی حکومت کے مشورے سے ہوا، ان کو چلا کے سنا دیں جی، ان کو سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے سر، آ گیا پوائنٹ، بالکل ٹھیک۔ قصوری صاحب، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اس پر کی سٹیٹمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف جا رہے ہیں وہاں پر اور وہ کلیئرلی بیان کریں گے جا کے پاکستان کا موقف، یعنی اس کا مطلب اس سے پہلے تو موقف کلیئرلی بیان نہیں ہو سکا جب پرائم منسٹر نواز شریف گئے تھے، مطلب کہنے والے تو کہیں گے، اور اس لیے میں بھی یہ بات کر رہا ہوں۔ جی قصوری صاحب، کامران آپ نے سوال میں بعد میں وضاحت کروں گا اس کی، پاکستان میں ڈرائیونگ سیٹ مطلب چودھری صاحب آپ ISPR کی سٹیٹمنٹ کی وضاحت کریں گے؟ رشیا جاتے ہیں اور آپ کو ایڈوائزر سٹیٹس سے آپ کو شنگھائی کا کانفرنس کا ممبر بناتے ہیں۔ اگر اوباما انڈیا جاتا ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے چائنا میں رحیل شریف جاتے ہیں، اگر انگلینڈ میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو گارڈ آف آنر ملتا ہے اپنا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے۔ He is being treated at a very high level۔ بات یہ ہے کہ ہاتھی کے پاؤں، جسٹ اے منٹ، میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، جب پرائم منسٹر چلا گیا تو ساری چیزیں طے ہو گئی، اس میں فوج بھی آ گئی، ایئر فورس بھی آ گئی، لیکن پرائم منسٹر کے ٹور کے علاوہ انڈیپینڈنٹ جو جنرل رحیل شریف کا ٹور ہے، دیٹ از انڈیکیٹو آف دی فیکٹ کہ اصلی بات ان سے ہونی ہے۔ وہ جو ان کے ساتھ تھی، ان کو تو صرف پیغامات دیے گئے کہ بھائی تم طالبان کے ساتھ ہماری جو اپنا مری ٹاکس کے بعد کا جب سلسلہ اس کو مذاکرات شروع کرو، ان کو اپنا حقانی گروپ کو سارٹ آؤٹ کرو۔ اصلی بات جو ہے
اصلی بات پوائنٹ آ گیا سر آپ کو رئیس سے کرنی ہے and he is on the driving seat. قصوری صاحب کا بہت قصوری صاحب کا احترام ہے, بڑے سینئر کرتے رہیے گا بھائی جان احترام. میں اس پروگرام کو تو خیر چھوڑیں, اس کو چھوڑیں, میں جو یہاں بھی ہو رہا ہے اور جو آپ کے ٹاپ آپ مینز جو اس وقت ٹیلی ویژن ٹاک شو چلتے ہیں اس میں جو کلا کما فورن پالیسی کا اور جو چیر پھاڑ ہماری خارجہ پالیسی کی ہوتی ہے وہ مجھے دیکھ کے تو بڑی ہنسی آتی ہے. میری گزارش سنیں, وزیر اعظم پاکستان کا گیا ہے, فارگیٹ اباؤٹ نواز شریف, یہ عزت جو گیا ہے پرائم منسٹر نے وزٹ کیا ہے, کوئی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں کیا. بحیثیت پاکستانی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے بالکل ٹھیک ہے, لیکن بحیثیت پاکستانی آپ کو سوچنا چاہیے کہ you should have a foreign minister. دوسری ایک منٹ نا سر, you should have a مجھے foreign آپ minister. اگر نہ روکے تو میں ایک جملہ میں کمپلیٹ کر لوں, ایک صرف ایک جملہ اور. ایک ہوتا ہے آپ کا جب پرائم منسٹر کا وزٹ ہوتا ہے تو وہ ایک یعنی ہیڈ آف دا اسٹیٹ دوسرے جی بالکل ٹھیک ہے سر, وقت بڑا کم ہے, میں نے مراد صاحب کو بتا رہا ہے. لیکن جو پاکستان کے اندر آپریشن ہو رہے ہیں, آپریشن ضرب عضب ہے دہشت گردی کے خلاف, تو وہ آرمی چیف ہی طے کریں گے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا پوائنٹ سر آپ کا, ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. مراد بھائی کرنی ہے, دو الگ باتیں ہیں, ان کو کیسے طارق بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. مراد صحیح صاحب, میں نے آپ سے سوال پوچھا, اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. تحریک انصاف میں کیا فیلنگ ہے اس وقت؟ مورال ڈاؤن ہے, مورال اپ ہے, اسپیکر کے انتخاب کو لے کر, سیاسی آئسولیشن ایٹسیکٹرا؟ مراد صحیح صاحب نہیں دیکھیں کامران بھائی, اس کا تو ہمیں تحریک انصاف, اگر آپ مورال ڈاؤن کیوں ہوگا, آپ نے دیکھیں کل پارلیمنٹ میں جس طرح کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو گئی تھی, اور یہاں پہ حقیقی اپوزیشن کا کردار کون ادا کر رہا ہے؟ تحریک انصاف ہی عوامی مسائل کے اوپر بات کر رہی ہے, تحریک انصاف ہی انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کی بات کر رہی ہے, تحریک انصاف پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کی بات کر رہی ہے, تحریک انصاف پٹواری کلچر کے خاتمے کی بات کر رہی ہے, تحریک انصاف اپنے ہیلتھ سیکٹر کو بہتر بنانے کی بات کر رہی ہے, تحریک انصاف کرپشن کے خاتمے کی بات کر رہے, اور کے پی کے سے اپنے خود آغاز کیا اپنے وزیر کو پکڑ کے. یہاں پہ ہم جس طرح کی چوروں کو پکڑا جاتا ہے اور ایک شور سنائی دیتا ہے, اس طرح ہم سیاست نہیں کرتے. ہم نے پاکستان کے عوام کی حقیقی نمائندگی کرنی ہے اور وہی کر رہے ہیں. اگر تمام فورسز اکٹھے ہو جاتے ہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہے, یہ تو خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اپوزیشن ہے ہی نہیں. کون سی اپوزیشن؟ آپ کا کیا خیال ہے خورشید شاہ کون سی اپوزیشن کر دے گا؟ یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے, ہم نے اس میں 480 بلین جو آئی پی پیز کی بات کی, ہم نے اس کی بات کی. کامران بھائی ایک چیز میں یہ آپ نے وزیر خارجہ کی بات کی, آپ کو یاد ہوگا کہ اوفا میں کیا ہوا. یہاں پہ تو جب آپ جیسے لوگوں نے, مختلف دانشوروں نے ڈسکشن شروع کر دی, تو پھر ان کو کشمیر کا خیال آیا. آپ کا جب فل ٹائم فارم منسٹر نہ ہو, ایک طرف ہمارا پرائم منسٹر طارق صاحب نے کہا طارق صاحب نے کہا کہ ملک کے پرائم منسٹر ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہر ہیں, جب ہمارا وزیر اعظم جائے تو بہتر طریقے میں پاکستان کی بریک لینی پڑے گی. جی مجھے وقت اوپر ہو گیا, واپس آؤں گا ریحان ہاشمی صاحب سے سوال, یہی میرا سوال رہے گا. بریک لیتے ہیں. ریحان بھائی بات بیچ میں رہ گئی تھی, آپ لوگوں نے کس چکر میں دے دیا ووٹ یا صادق صاحب کو؟ بغض تحریک انصاف میں, یا ویسے ہی محبت ہوگی ہے گورنمنٹ سے, استعفے واپس لے لیا آپ نے؟ کامران بھائی دیکھیں, ایک تو چیز واضح ہے نا کہ کیا یہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر اپوزیشن میں ہے, ہم حکومت میں نہیں ہے, تو ہمارا ووٹ کس طرف جائے گا؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. سیاست نام ہی فلیکسیبلٹی کا ہے, اڈاپٹیبلٹی کا ہے, یہ تمام چیزیں ٹالرنس کا نام ہے نا. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ نے ٹالرنس کے لیے ووٹ دیا کی بات ہے, تو آپ نہیں کر سکتے ٹالرنس کے لیے نہیں. ہم نے اس لیے بھی ووٹ دیا کہ جس طرح ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا, جس طرح NA-246 کے ریحان بھائی لائٹر ٹون میں ختم کر رہا ہوں, اس لیے اتنی ووٹ دیا کہ نیکسٹ ٹائم آپ استعفے دیں تو پھر یا صادق صاحب اسی طرح واپس کر دیں استعفے جیسے یہ دیے. لیکن بہرحال یہ لائٹر ٹون میں تھا, نہیں ایسی بات نہیں, وقت ختم ہو گیا جی, وقت ختم ہو گیا.